الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کے سامنے سورہ ناس کی تفسیر مکمل ہو چکی. اب ہم سورہ فلق کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور معوذتین کے معنی ہے یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کی پناہ میں لاتی ہے، جو ہمیں اللہ کی پناہ بخشتی ہے. خیر، سورہ فلق قبل اس کے کہ اس کی تفسیر لفظ بائی لفظ اور آیت در آیت کی جائے، اس سے پہلے آپ حضرات کو ان دونوں سورتوں کا شان نزول بتانا بہت ضروری ہے. شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو اس واقعے کی وجہ سے، یا کوئی ایسا امر پیش آ گیا تو اس امر کی وجہ سے اللہ کچھ آیتوں کو نازل فرماتے ہیں یا کچھ سورتوں کو نازل فرماتے ہیں. ان دو سورتوں کا بھی ایک پس منظر ہے، ان دو سورتوں کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے اور اس کا ایک شان نزول ہے، شان ورود ہے. لہذا جب تک آپ اس کا پس منظر نہیں سمجھیں گے تب تک آپ سورہ فلق کو لفظ بائی لفظ نہیں سمجھ سکتے. پہلے آپ قرآن کریم میں جو سورہ فلق ہے اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا من شر ما خلق، ہر اس بدی سے، ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے جو آپ نے پیدا کی. یعنی تمام مخلوقات کی جتنے شر ہو سکتے ہیں، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ اندھیرا ہو جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکنے والی ہے. گرہ کہتے ہیں گانٹھ کو، ہم گانٹھ مارتے ہیں نا، اسے گرہ بولتے ہیں. تو گرہوں میں پھونکنے والی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو اس سورہ کو ہم ابھی آیت در آیت نہیں سمجھیں گے، وہ کل انشاءاللہ سمجھیں گے. آج آپ پس منظر سمجھیے، اور پس منظر سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ بات آئی تھی
یہود ان کی حالت بیان کی گئی تھی کہ یہود ایسے لوگ ہیں جو افراط و تفریط کے شکار ہیں، ان کی راہ درمیانہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ احکام شرعیہ کے سلسلے میں بڑی تفریط سے کام لیتے تھے اور غفلت سے کام لیتے تھے۔ اللہ کے احکام کو وہ قربان کر دیتے تھے، دین کو وہ قربان کر دیتے تھے چند ٹھیکروں کی خاطر، اور اپنی دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ دین کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ تفریط اور غفلت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہود وہ تھے۔ آپ نے اس کا مختصر تذکرہ سورہ فاتحہ میں سن لیا ہے۔ تو یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی۔ آپ کو پہلے ایک واقعہ سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے نا، تو مکہ میں صرف عرب رہتے تھے، قریش رہتے تھے، لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ میں دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ عرب تھے جو بت کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ لوگ یہ یہود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر تورات نازل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اور ان کے اندر ایسے ایسے جید علماء ہوا کرتے تھے اپنی اپنی کتاب کے، اور اس تورات کے ایسے ایسے ماہرین ہوا کرتے تھے کہ ایسی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی، اتنے چوٹی کے عالم ہوا کرتے تھے۔ لیکن چند ٹھیکروں کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر اور دنیا کی خاطر وہ اپنے دین کو قربان کر دیتے تھے، پسے پشت ڈال دیتے تھے۔ ایک واقعہ سنو۔ یہود کے سماج میں ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، ناجائز تعلقات قائم کیے۔ جب انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ ان کی کیا سزا ہے، اس جرم کی کیا سزا ہے، تو انہوں نے پایا کہ بھئی ان کو رجم کرو۔ رجم کہتے ہیں کہ ان پر پتھر برساؤ جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ اب یہ سزا بھاری ہے، اور اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے سوچا کہ نئے نئے نبی آئے ہیں اور سنا ہے ان کی شریعت آسان ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس جرم کی سزا کیا ہے۔ لہذا وہ سہولت اور آسانی ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ دین پر ان کے دین کی پیروی کرنا اور شریعت کے احکام کے بارے میں وہ کتنا آسانیاں ڈھونڈتے تھے اور کتنی غفلت سے کام لیتے تھے، وہ سنو۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، فلاں اور فلانی نے آپس میں زنا کیا ہے اور خراب کام کیا ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے، کوئی سزا سنا دیجئے جو آپ کی شریعت میں ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ کی تورات میں اس کی کیا سزا ہے؟ آپ کی کتاب میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تورات میں تو بہت آسان سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ کہ جو ایسا کام کرے اس کو سواری پر الٹا بٹھا دو اور اس کے منہ کو کالا کرو اور پورے گاؤں میں واویلا مچاؤ، ڈھنڈورا پٹاؤ اور اس کا فجیتا کر دو اور فضیحت اس کو رسوا کر دو۔ انہوں نے جھوٹ بولا، یہ آسانی والی سزا بتائی اللہ کے نبی کو، حالانکہ سختی تھی ان کے دین میں کہ اس کو رجم کرو، جبکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زنا کرے تو اس میں ترتیب اس طرح ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کرو، پتھر ان پر برساؤ، لیکن غیر شادی شدہ اگر زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر وہ آزاد ہے، اگر وہ غلام ہے تو ان کو خالص 50 کوڑے لگاؤ۔ تو بیچارے یہ سہولت ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ان کی شریعت میں کوئی آسانی ہوگی، لیکن آئے تو انہوں نے منہ کی کھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ کی کتاب میں کیا سزا ہے وہ بتاؤ ذرا، تو انہوں نے یہ آسانی والی بجائے اپنے طریقے سے بیان کر دی۔ اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس مجلس کے اندر یہود کے ایک بہت بڑے عالم جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، لاؤ تورات۔ فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ تورات تلاوت کرو اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، دکھا دو تورات میں کہاں یہ سزا ہے۔
اور کہا رجم کی سزا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ ذرا۔ تو ان کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے تورات لائی اور کیا کیا پتہ ہے، جہاں رجم کی سزا تھی وہاں اپنی ہتھیلی رکھ دی اور چھپا دیا، اور اوپر پڑھ رہے نیچے پڑھ رہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے وہ یہود کے اتنے بڑے عالم ہیں اور تورات کے اتنے بڑے عالم اور بڑے جید قسم کے عالم تھے، انہوں نے ان کی ہتھیلی ہٹائی اور پایا کہ رجم کی سزا ہے، ایسے لوگوں پر پتھر برسانے کی سزا ہے۔ تو منہ کی کھائی انہوں نے سوچا کہ آئے ہی نہ ہوتے اللہ کے نبی کے پاس، خود بخود اپنا خود ساختہ قانون جو انہوں نے بروقت بنایا تھا وہ ہم نے کر دیا ہوتا، ان کا منہ کالا کر کے پورے گاؤں میں ایک راؤنڈ لگا دیا ہوتا ہے، کیوں آئے، یہ تو ہم نے اپنا فجیتہ کر دیا اور بڑی شرمندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ خیر کیا کرتے ہیں، انہوں نے رجم کیا، جہاں جو جگہ تھی رجم کرنے کی مسجد نبوی کے پاس قبرستان میں، وہاں ان کو رجم کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً وہی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے اور شریعت محمدیہ کی جو فیسیلیٹیز ہیں، جو آسانیاں ہیں وہ حاصل کرنے آ گئے۔ ہر نبی کو یہ عہد کرایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤ تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے اور شریعت محمدیہ کی فیسیلیٹیز حاصل کرنے کے لیے دم دبا کر آ گئے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ یہود جو تھے وہ دین کے اعتبار سے کچے تھے، صراط مستقیم پر گامزن نہیں تھے، بڑی تفرید کے شکار تھے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح آئے اور اس سے پتہ چلا کہ وہ جانتے سب تھے، سمجھتے سب تھے احکام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت سے کام لیتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر صراحت سے لکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی، اس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، بشارتیں بھی سنائی گئی نبی کے بارے میں، علامتیں بھی بتائی گئی، وہ ساری علامتیں ان کے جو اکابر ہیں اور علماء ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جلن تھی اور اس بات کا حسد تھا، اور یہی چیز ان کو نبی صاحب کی اتباع سے روک رہا تھا اور ایمان لانے سے روک رہا تھا۔ وہ حسد اور وہ جلن یہ تھی کہ اتنے سارے نبی ہماری قوم میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے، یہود میں آئے، آخر آخری نبی ہمارے میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے، یہ جلن تھی۔ چونکہ اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کے اندر علامتیں بیان کر دی، بشارتیں سنا دی، لیکن یہ بیان نہیں کیا تھا کہ کس قوم میں آئیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ اللہ کے آخری نبی تو دوسری قوم میں آئے ہیں، عرب میں آئے ہیں، یہود میں نہیں آئے، تو ان کو حسد تھا، ان کو جلن تھی اس بات سے، لہذا وہ اس در پہ رہتے تھے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جائے اور کیسے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے۔ لہذا اسی کا ایک اثر تھا اور اسی طرح کا ایک واقعہ یہ پیش آیا جو ان صورتوں کے نزول کا سبب بنا۔ کیا واقعہ تھا؟ جادو کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی پر سحر کیا گیا، جادو کیا گیا۔ کس طرح جادو کیا گیا، کیا طریقہ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کنگھا کرتے تھے اپنے بالوں کو، سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں سے کنگھا کرتے تھے، تو اس کنگھے کے دندانے جو ہوتے ہیں نا، دندانے، دانت جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ہم سر کے بال اڑتے ہیں، داڑھی کے بال اڑتے ہیں، ان دندانوں کو، اور کچھ بال کبھی رہ جاتے ہیں دندانوں میں، تو اس کو استعمال کیا گیا جادو کے لیے۔ کس طور پر حاصل کیا؟ ایک شخص تھا، اس شخص نے، اور وہ دراصل اس سے انصار کی ایک شاخ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ یہود کا حلیف تھا، انہوں نے یہود سے اگریمنٹ کر رکھا تھا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے رکھا تھا، دوستانہ تعلق قائم کر رکھا تھا۔
تو اس شخص نے جادو خود بھی سیکھا اور اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو سکھایا اور ان بچیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر جادو کیا اور جادو کرنے کے لیے طریقہ یہ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھے سے کنگھی کیا کرتے تھے اس کنگھے کو چرایا اس طور پر کہ ایک یہودی بچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتا تھا تو اس بچے کو بہلایا پھسلایا اور وہ لے کر آیا اور کس طرح جادو کیا کیا جادو کرنے کے لیے کیا چیز کی جاتی ہے وہ شیاطین کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں شیاطین کی خوبیاں اور ایسی تعریف کی جاتی ہے کہ شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو جاتا ہے اور یہ پورے سال میں ایک مرتبہ ہر سال ان کلمات کو نیا نیا دہرایا جاتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس شخص کا ایسا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی جسے کہیں جیسے کہیں اس کی تکلیف کے در پہ رہتا ہے وہ کہیں کہ اس کو مجھے تکلیف پہنچانی ہے تو شیطان کا کام بس یہی ہے میرے بھائیوں جس شیطان کو اتنی تعریف کی جاوے اور جس شیطان کی شان میں بس تھوڑے قصیدے پڑھ لو کچھ ایسے کلمات کہہ لو تو شیطان اس کا ایسا فرما بردار بن جاتا ہے ہم اللہ کے اتنے احسانات کا بار اٹھا رہے ہیں اللہ کے اتنے انعامات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی اتنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نہیں ملتی یہ شیطان سے سیکھو یہ شیطان بس اس کی شان میں کچھ قصیدے پڑھ لو اور کچھ کلمات بس اس کو کہہ لو اس کو اچھے لگنے چاہیے وہ اس کا مرید بن جاتا ہے خیر کچھ ناپاک کلمات کچھ ایسے خراب کلمات وہ بلواتا ہے یا کچھ ایسے اعمال کراتا ہے جس سے شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے شیطان نے کیا کیا اور کیا عمل کیا گیا اللہ کے نبی پر جادو کرنے کے لیے ان ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر 11 گرہیں لگائی گئی 11 گانٹھیں لگائی گئی اور 11 گانٹھیں لگا کر اس پر پڑھ کر پھونک مارے گئے پھر اللہ کے نبی کے یہ کنگھے کی دندانے کو اور بال کو اس میں رکھ دیا گیا پھر کھجور جو پیدا ہوتی ہے نا کھجور نر کھجور جہاں پیدا ہوتی ہے اس کا جو شگوفہ ہوتا ہے اور جو غلاف ہوتا ہے وہاں پہ رکھ دیا گیا اور اس کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ میں ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا گیا جس کنویں کا نام ذی اروان ہے شاید اور اس میں پتھر کے نیچے دبا دیا گیا تو اور اس جادو کا اثر کیا ہوا اللہ کے نبی پر اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے نہیں تھے اور ان کو لگتا تھا میں نے یہ کام کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنی ازواج مطہرات سے جو تعلقات قائم کرتے ہیں نا وہ اس کے بارے میں ان کو شبہ ہو جاتا وہ بھول جاتے ہیں ان کو لگتا کہ میں نے تعلقات قائم کر لیے ہیں حالانکہ حقیقت میں کیے نہیں ہوتے بس یہ فیملی کے اعتبار سے جادو اثر انداز ہوا باقی ایک نبی پر کوئی ایسا جادو نہیں کر سکتا ہے کہ جس جادو کا اثر یہ ہو کہ وہ اپنے فرائض منصبی کو بھول بیٹھے وحی اور اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچانے کا سلسلہ برابر جاری ہے لیکن ایک فیملی کے اعتبار سے ان پر اثر انداز ہوا یہ جادو اچھا اس جادو کا توڑ کیسے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے ان کی باری کا دن تھا رات میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی اسی تکلیف کی وجہ سے اور دعا 3 مرتبہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ برابر دعا مانگ رہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ لفظ دعا کی وجہ یہ بیان کی ہے 3 مرتبہ لفظ دعا جو بیان کیا ہے اس سے یہ بات نکالی ہے کہ جادو اور یہ سحر جو چیزیں ہوتی ہیں شیطانی اثرات میں ان میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ان کو ختم کرنے کا دعا ہے اللہ سے رو کر مانگو اس سحر کو ختم کرنے کی دعائیں مانگو اور ان تکلیفوں سے چھٹکارے کی دعائیں مانگو تو خیر یہ بیچ میں ضمن میں بات آ گئی اللہ کے نبی رات کو اللہ کے سامنے روئے ہیں دعائیں مانگی ہیں رات کو خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی آئے
فرشتوں کی شکل میں، فرشتے آئے دو آدمیوں کی شکل میں، ایک نبی کے سر کے سرہانے پر بیٹھا اور ایک نبی کے پاؤں کے سرہانے پر بیٹھے۔ سر کے سرہانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور پاؤں کے سرہانے پر حضرت میکائیل ہے، ایک دوسروں سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ نبی سے پوچھا، حضرت جبرائیل نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے نبی کو؟ انہوں نے فرمایا کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اچھا کیسے جادو ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنگا ہے، اس کے دندانے اور اس کے جو بال ہیں ان پر جادو ہوا ہے۔ اچھا جادو کر کے اس کو کہاں رکھا گیا ہے اور کس نے جادو کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں خواب میں بتا دی گئی کہ فلاں آدمی نے جادو کیا ہے اور ایسے جادو کیا گیا ہے اور جادو کر کے اس کو فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جب صبح اٹھے ہیں تو ماں عائشہ سے فرمایا کہ جس چیز کی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھی تھی، اللہ نے میرے سامنے وہ چیز کھول دی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کے ساتھ اور دوسرے صحابیوں کے ساتھ، حضرت عمار کے ساتھ وہ اس کنویں پر گئے ہیں اور اس کنویں سے یہ چیزیں باہر نکالی۔ جو جادو کی جو ترتیب ہوتی ہے نا، اس ترتیب کو توڑ دو تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ ترتیب توڑ دی۔ وہ کس طرح توڑی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دو صورتیں لے کر نازل ہوئے تھے اور ہر صورت کے اندر سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، 11 آیتیں ہیں اور 11 گرہیں باندھی تھی۔ اللہ کے نبی پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، پہلی گرہ کھل گئی، دوسری آیت اس طرح 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہیں کھل گئی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس جادو کا اثر مجھ سے ایسا ہٹا کہ پہلے میں اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا تھا، اب اپنے آپ کو کھلا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ پہلے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اب میری تکلیف دور ہو گئی۔ تو یہ پس منظر ہے ان دونوں صورتوں کے نزول کا، ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ٹائپ کا جادو کیا گیا تھا۔ خیر، اب کل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے آیت در آیت اور لفظ در لفظ، ہر صورت کے ترجمے کے اعتبار سے اس پس منظر کو منطبق کریں گے تو انشاءاللہ یہ صورت ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا ایک بات اور سمجھو، جادو کا لفظ آیا، جادو کا تذکرہ آیا، جادو کسے کہتے ہیں اور جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کے اندر یہ شیطان اس کے لیے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں اور کچھ کلمات بولے جاتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہو۔ کبھی تو ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں اور کبھی ایسے اعمال کرائے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو کسی چھوٹے چھوٹے بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی دیویوں کے نام پر ان کی بلی چڑھا دی جاتی ہے، اور کبھی نعوذ باللہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو نجاست میں ڈال دینے کا عمل کرایا جاتا ہے۔ تو شیطان ایسی چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور پھر اس کا فرما بردار بن جاتا ہے اور پھر ایسی تکلیفیں جس کو وہ کہتا ہے اس کو ایسی تکلیفیں دیتا ہے۔ تو یہ جادو ہے اور ظاہر سی بات ہے اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں سراسر یہ کفر تک پہنچانے والے ہیں، ایسا آدمی کافر ہے، لہذا ایسے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ خیر، ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اس کا نام بھی بتا دیا گیا جس نے جادو کیا تھا، لیکن میرے نبی کے اخلاق کریمانہ آپ دیکھیے، پوری زندگی اس آدمی کو ایک شبد ہرگز بولا ہو تو ایک برائی اس کی نہیں کی، اس کا نام جانتے ہیں۔ ماں عائشہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ پر اس شخص کا حال معلوم ہو گیا ہے، وہ کون ہے آپ جانتے ہیں تو آپ بیان کر دیجئے، لیکن اللہ کے نبی ان کی فطرت میں یہ نہیں تھا، ان کی خصلت میں یہ نہیں تھا، وہ کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر نام ظاہر کر دیا جاتا تو یہ صحابہ جو نبی کے پسینوں کے قطروں سے زیادہ خون بہانے والے تھے، نبی کے ایک طرف پسینے کے قطرے بہیں اس سے زیادہ صحابہ اپنے خون کی ندیاں بہا دینے والے تھے، اور ایسے عاشق تھے اور ایسے محبوب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ڈر تھا، خدشہ یہ تھا کہ کہیں یہ صحابہ اس شخص کی بوٹی نہ کر دے، اس کو قتل نہ کر دے اور کوئی فتنہ نہ ہو جاوے، میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی اس آدمی کو بتایا نہیں
اور وہ آدمی منافق تھا، اپنے دل میں نفاق رکھتا تھا، چہرہ مسلمانوں کا تھا، آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں ایسا کیا۔ یہ ہم کو یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ پیش کرنے چاہیے، نہیں کہ بدلہ لینے کے در پہ رہنا چاہیے۔ کل آیا تھا نا کہ ہم اچھائیاں برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ تمہارے دشمن کو تمہارا حقیقی دوست بنا دے گا۔ لہذا آج کے درس قرآن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور اس کے علاوہ بھی یہ دو صورتیں ہیں، اگر جادو وغیرہ کا کوئی واقعہ پیش آئے اور کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان آیات کے ذریعے عمل کرے تو اللہ انشاءاللہ اس کو شفا دیں گے۔ ایک اور بات اس واقعے سے سمجھنے کو ملی، وہ یہ ہے کہ آج کل جو عامل ہوا کرتے ہیں نا، تو لوگوں کی درخواست ہوتی ہے، ان سے علاج کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی وجہ سے تکلیف ہے، تو ہم نام جاننے کے در پہ ہوتے، نام بتا دو نا عامل صاحب کس نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے کہ اللہ نے بتایا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے نام ظاہر نہیں کیا، یہ تو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، اور اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ اگر آج کل عامل اگر یہ لوگ نام بتا دیتے ہیں یا ہم ناموں کے پوچھنے کی درخواست کریں تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ آج کل جو عامل علاج کرتے ہیں وہ اپنے علاج کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اگر ان کو معلوم بھی ہوا ہے تو وہ اپنے تک محدود رکھے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم وحی کے ذریعے تو نہیں ہوا، بلکہ وہ تو گمان لگا رہے ہیں، تخمینہ کر رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں، اور ان کا اندازہ وحی نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ کسی کا نام بتاتے ہیں تو وہ سراسر گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ کسی چیز پر اور کسی شخص پر کسی بات کا اور اس پر الزام لگانے کے لیے شریعت کا قانون ہے کہ اس کو ثابت کرو، یا تو وہ آدمی ماننا چاہیے جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ خود اقرار کریں، یا پھر جس نے الزام لگایا ہے اس کے پاس دو گواہ ہونے چاہیے، مسلمان اور جو امانت دار ہو، عادل ہو، ایسے آدمی اگر گواہی دے تو پھر اس پر الزام لگا سکتے ہیں، ورنہ تو دوسری صورت میں ہم گنہگار ہوں گے۔ اس لیے عاملوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے، اور جو علاج کراتے ہیں لوگوں سے تو ان کے لیے بھی اس میں ایک سیکھ ہے اور ایک سبق ہے۔ انشاءاللہ کل ترتیب وار آیت در آیت اور لفظ در لفظ ہم قرآن کریم کی یہ سورہ فلق کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔